بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر مجلس حسین ہے. کل محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. بنا میں سید الشہداء، بنا میں ابو عبداللہ الحسین، قرآن کے مکاتب کھل گئے. مجھے بے ساختہ کسی خوش نصیب شاعر کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، اور وہ اس تعلق سے کہ لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ تم سال کا آغاز ذکر حسین سے کیوں کرتے ہو؟ بہت سی باتیں کہیں جاتی ہیں، مگر شعر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت تفصیلی مضامین کو مختصر لفظوں میں سمیٹ دیتا ہے. کہنے والے نے کیا خوب بات کہی ہے: زندگی کو جو تعلق تیرے پیغام سے ہے، زندگی کو جو تعلق تیرے پیغام سے ہے، ہر نئے سال کا آغاز تیرے نام سے. کتنی بڑی سچائی ہے، کیا حقیقت ہے. زندگی کو جو تعلق تیرے پیغام سے ہے، ہر نئے سال کا آغاز تیرے نام سے. یہ نام نامی ہے، سبت نبی، سبت پیغمبر، جزء وجود ختم نبوت، بجائے خود بذات خود دلیل ختم نبوت،
بجائے خود اور بذات خود دلیل وحدانیت حق، سبحان اللہ سبحان اللہ، دلیل وجود حق. اس سید الشہداء کی مجلس ہے تو ایک جملہ عرض کروں. حسین کی مجلس ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر نہ ہو. بے شک بے بزم حسینی ہو اور اللہ کا ذکر نہ آئے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہاں جس طریقے سے خدا کی یاد دلائی جاتی ہے کسی اور بزم میں ممکن نہیں ہے. یہاں جس طریقے سے حضور حق کا احساس ہوتا ہے کسی اور بزم میں ممکن نہیں ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے اس مرتبہ قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جو غرر آیات قرآنیہ میں سے ہے. گویا اس آیت میں بھی پورا قرآن مجید سمٹ کے آ گیا ہے. آیہ شہید اللہ. قرآن مجید کا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر کلمہ معجزہ ہے، ہر حرف معجزہ ہے. لیکن بعض آیتوں کو بعض دوسری آیتوں پر فضیلت ہے. اسی طرح جیسے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی خلق فرمایا ہے اس میں مراتب ہیں، ہر مرتبے کو دوسرے مرتبے پہ فضیلت ہے. بس ایک خاص طبقہ لوگوں نے سیاسی طور پہ بنا لیا ہے جس میں سب کو برابر کر دیا ہے. وہ سیاسی نظریہ ہے، اس کا دین سے اور صمیم قرآن سے اور صلب ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک ہے. اپنے اختصار کے باوجود آپ حضرات میرے اسلوب بحث سے بہت حد تک آشنا ہیں. میں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر جب غور و فکر شروع کرتا ہوں تو وہ بہت طویل ہو جاتا ہے سلسلہ گفتگو کا. اب اس ایک آیت میں آیت کے ساتھ ساتھ چلے گی گفتگو. آیت تبرکاً تلاوت کی جاتی ہے. تبرک کے معنی ہی یہی ہے کہ اس حقیقت میں برکت ہو. آپ جب کسی کو تبریک پیش کرتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ میں آپ کو تبریک پیش کرتا ہوں مثلا کہ آپ عزائے حسین سے وابستہ ہیں. یہ تبریک تہنیت سے مختلف مفہوم ہے اس کا. تبریک میں دعائے برکت ہے. تبریک ہے دراصل دعائے برکت. تو آیات قرآنیہ کی تلاوت اگر تبرکاً بھی کی جائے تب بھی، اور اگر اس نقطہ نظر سے کی جائے کہ بھئی ہمیں اسی آیت کے نور میں آگے سفر طے کرنا ہے. قرآن مجید کی آیتیں سب نور بارے ہیں، اور یہ سب میرے پرانے جملے ہیں. یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید بے جان حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے. قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے.
اور زندہ کرنے والی کتاب ہے. خود زندہ ہے اور زندگی عطا کرتی ہے. یہ سب میں صرف تشویق کے لیے یا ترغیب کے لیے یا تحسین کے لیے نہیں کہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے. قرآن مجید زندہ وجود ہے اور زندگی بخش ہے. تو اس کے نور میں اگر زندگی بسر کرنی ہے تو پھر غور کرنا ہوگا. یہ آیت کریمہ آیہ شہد اللہ بہت مشہور آیتوں میں سے ہے. یعنی ذکر و ورد کے لیے بھی تجویز کی جاتی ہے. یہ آیت بزرگان تعلیم کرتے ہیں. فکر اور عمل کے لیے تو ہے ہی ہے پورا قرآن، صرف ذکر و ورد کے لیے نہیں ہے، فکر و عمل کے لیے ہے. لیکن مقام ذکر اور ورد میں بھی اس آیت کے تعلق سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے. علماء، فقہاء، بزرگان، عرفاء، سبھی ہر طبقے سے تقریباً بزرگان نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ آیت شہد اللہ مختلف مواقع ہیں اس کی تلاوت کے. ہر نماز کے بعد تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر سونے سے قبل، یعنی جب آپ وضو کر کے سونے کے لیے بستر پر جائیں اس وقت اگر اس کی تلاوت کریں اور روز کریں، پابندی کریں. اصل چیز ہے کسی بھی عمل کو لگاتار بلا ناغہ انجام دینا. تو کہتے ہیں کہ جب روز محشر اٹھے گا وہ شخص تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہے گا اس شخص کے اور میرے درمیان ایک عہد ہے، اس کا حق میں ہی ادا کروں. تو گویا یہ ایک عہد توحید ہے، یہ ایک رشتہ توحید کو مستحکم کرنے والا عہد ہے. یہ حضرت حق سے، رب الارباب سے، پروردگار سے رشتے کو مستحکم کرنے والا ایک عہد و پیمان ہے. اور اگر بندہ روزانہ یہ عہد و پیمان دہراتا رہے تو روز محشر اسے یہ انعام ملے گا کہ فرشتے حیرت زدہ رہ جائیں گے جب حضرت حق کی خود آواز آئے گی کہ اس بندے سے میرا ایک عہد و پیمان ہے اور میں ہی اس کا حق ادا کروں گا. یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ آج سے آپ حضرات اسے ترک نہیں کریں گے. کسی ایک آیت کے وفادار ہو کے دیکھیے. پورے قرآن پہ تو ہم سے آپ سے کیا عمل ہوگا، کسی ایک آیت سے تو وفاداری کا حق نبھانے کی کوشش کیجیے. پھر دیکھیے وہ آیت، اس کا ذکر، اس کا ورد، اس پر عمل کرنے کا جذبہ، اس کی بنا پر آپ کے توفیقات میں کیسے اضافہ ہوگا. توفیقات میں یوں اضافہ ہوگا کہ جس کام کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سہل اور آسان ہوتا چلا جائے گا. جسے آپ ناممکن سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. بہرحال اب ہم آتے ہیں اس آیت کی کے ترجمے اور اس کی ترجمانی کے مرحلے میں، لیکن طالب علمانہ انداز سے، بالکل مکتبی انداز. اس آیت میں یوں اگر شمار کیجئے تو تقریباً 15-16 کلمات ہیں، الفاظ ہیں. لیکن ظاہری طور پر جب آپ گنیں گے، جو حضرات عربی داں نہیں ہیں یا عربی جانتے ہیں پھر بھی ظاہری طور پہ، سرسری طور پہ گنیں گے تب بھی وہ مثلا شہدہ کو ایک لفظ، اللہ دوسرا لفظ، انہو تیسرا لفظ، اور پھر اسی طرح گنتے چلے جائیں گے. لیکن جب عربی کے علوم ادب سے واقف ہوں گے آپ، نحو سے، صرف سے، اشتقاق سے، تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ جو بظاہر ایک لفظ معلوم ہو رہا ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے. مثلا عربی کا نحوی، عربی گرامر جاننے والا انہو کو ایک لفظ نہیں سمجھتا. انا ایک ہے اور ہو اس میں دوسرا لفظ ہے جو جڑا ہوا ہے. ہو ضمیر ہے، انا حرف ہے.
वाह 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 الملائکہ کو ایک لفظ سمجھ لیں گے آپ، لیکن الف لام الگ ہے، ملائکہ الگ ہے۔ वाह बे शक सुभान अल्लाह सुभान تو اسی طریقے سے پھر تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ अल्लाह تو بہرحال یہ میں نے اشارہ کر دیا۔ اب اگر آپ اسے سمجھیں تو طویل ترین فہرست تقریباً کوئی 18 گنے گا، کوئی 22 گنے گا، کوئی 26 گنے گا، چونکہ اس کے اندر بعض جگہوں پر جب ظاہری لکھے ہوئے الفاظ کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو بعض نحو سکھانے والے کہتے ہیں اب جو چھپے ہوئے لفظ ہیں انہیں بھی گنو۔ مثلا شہدہ میں ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ضمیر ہوا ہے اسے بھی گن لو۔ تمام الفاظ گننے سے اچھی طریقے سے پھر ترجمہ ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے عرض کر دیا مکتبی مدرسے والا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس جو ہے مدرسے سے جڑی رہے، مکتب سے ہم آپ جڑے رہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوا، لیکن اب وہ تمام نحوی اور جسے کہتے ہیں بالکل ابتدائی مبادیاتی بحثوں سے آگے نکل کے جب گنیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت میں تقریباً 12 سے 14 کلیدی کلمات ہیں۔ انہیں اگر ہم حل کر لیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان 9 مجلسوں میں حل کر لیں، تو مضمون آیت کا نکھر کے سامنے آئے گا۔ یعنی لکھے ہوئے جو ترجمے ہیں وہ پڑھنے سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو اس طرح مضمون کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے۔ مضمون کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے۔ ڈسکور کا لفظ بہت کارآمد ہے۔ الفاظ معانی کا اظہار بھی کرتے ہیں، معانی کے اظہار کا وسیلہ بھی بنتے ہیں، اور الفاظ ہی معانی کا پردہ بھی بن جاتے ہیں۔ وہ ریاضت کرو کہ معنی بے لفظ تک پہنچ جاؤ۔ یہ ذہنی ریاض بہت ضروری ہے کہ ہم آپ معنی بے لفظ تک پہنچ جائیں۔ بہرحال اب جو ظاہری مضمون ہے اس آیت کریمہ کا وہ تو عرض کر ہی دیں، جو عام طور پہ ترجموں میں مل جائے گا آپ کو۔ آیت بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے مضمون سے متعلق ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے۔ اللہ نے گواہی دی بھی آپ کر سکتے ہیں ترجمہ، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کی ذات کے۔ والملائکۃ، اور اللہ کے خاص ملائکہ، یا لفظ خاص ہٹا دیجیے، اختیار ہے ابتدائی مرحلے میں، جہاں اختیار سلب ہوتا ہے وہ آخری مرحلہ ہے۔ اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ وہ اولو العلم، اور وہ گواہی دیتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ اولو العلم کے ترجمے میں اس وقت میں نے اہل علم کہہ دیا، لیکن اولو العلم کے معنی میں ترجمے میں عام طالب علم شریک نہیں ہو سکتے۔ طالب العلم الگ ہے، اولو العلم الگ ہے۔ ہم سب ہیں طالب العلم، جتنے انسان غیر معصوم ہیں سب طالبان علم ہیں۔ کوئی بلندرین درجے طلب پر پہنچا ہوا ہے، کوئی ابتدائی منزلت طلب پر ہے، لیکن ہیں سب طالب العلم۔ جو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نادان،
وہ طالب العلم ہی رہے گا چاہے جتنی بھی عمر بڑھتی چلی جائے. اولو العلم تو بس ہم اسے کہیں گے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، رحل رسالت پہ آئے، قرآن سنانا شروع. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں یہ گواہی دینے والے کس حالت میں؟ کہ وہ عدل و قسط پر قائم رہتے ہیں. اب یہاں بھی نحوی ویسے تو ہیں کہ یہ قائماً جو ہے حال کس کا ہے؟ اور اس کے بعد پھر آخر میں بطور تاکید پھر کہا گیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس عزیز حکیم کے، سوائے اس عزت والے اور اس غالب آنے والے اور اس حکمت والے پروردگار کے کوئی نہیں ہے معبود برحق. کچھ بھی کر لیجئے، ترجمے میں وہ مقناطیسی کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو اصل آیت میں ہوتی ہے. جذب کر لینے والی کیفیت ہوتی ہے. خدا کی قسم اصل الفاظ وحی اس کی تجلی، اس کی تابانی اور اس کی جاذبیت اور جذابیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ آیت بہت غور طلب ہے. اور ایک بات اور عرض کروں، بادی النظر میں ظاہری طور پر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس آیت میں صرف فکری مضمون ہے، یعنی وہ مسائل ہیں کہ جو صرف گویا فلسفہ نظری سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی صرف تھیوریٹیکل باتیں ہیں. لیکن یاد رکھیے پہلے تو ایک یہ بنیادی نقطہ، علمی نقطہ ہے، حقیقی نقطہ ہے، زندگی کا نقطہ ہے. کوئی تھیوریٹیکل حقیقت ایسی نہیں ہے جو عمل انسان سے مربوط نہ ہو. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کا عمل سے تعلق نہیں ہے تو وہ نادانی کرتا ہے. نادانی ہے. عقیدہ عمل سے تعلق نہ رکھتا ہو ممکن نہیں ہے. جو بھی عقیدہ دل میں ہوگا یا عقدہ ہوگا یا عقیدہ ہوگا. اچھا عقیدہ ہوگا تو اچھے عمل پیدا کرے گا، اور خراب عقدہ ہوگا تو انسان کو گمراہ کرے گا مقام عمل میں. تو کوئی بھی ایسی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کہ جو پریکٹیکل ایسپیکٹ سے زندگی کے جڑی ہوئی نہ ہو. یہ دھیرے دھیرے عرض کروں گا آئندہ مجالس میں انشاءاللہ. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف نظری مباحث ہیں. ہرگز نظری مباحث نہیں ہے. نظریہ بھی ہے، عمل بھی ہے، دعوت عمل بھی ہے، بھی ہے. اور جب آپ اس مضمون پہ گفتگو آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے ٹھہر کے لفظ شہدہ پر آ جائیں کہ شہدہ پہلا ہی لفظ ہے. پہلی مجلس میں پہلے کلمے پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. شہدہ، شین ہے دال، یہ روٹ ورڈ عربی میں بظاہر 3 معانی پر دلالت کرتا ہے. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ بہت سے معانی پر دلالت کرتا ہے. اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ ایک ایک معنی کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ دلالت کرنے والے مل جاتے ہیں. عربی زبان کی رچنس
اس کی ثروت، اس کی گہرائی اور گہرائی بہت ہے. اگر عربی زبان اتنی تہدار اور وسیع اور عمیق اور رچ نہ ہوتی تو پروردگار عالم اپنے آخری پیغام کے لیے اس زبان کا انتخاب نہ کرتا. قیامت تک آنے والی تمام انسانی نسلوں کے لیے، اور صرف انسانی نسلوں کے لیے تھوڑی، خود قرآن گواہ ہے کہ یہی قرآن جنوں کے لیے بھی حجت ہے اور پیغام ہے. تو تمام انس و جن کے لیے یہی قرآن مجید حجت ہے قیامت تک کے لیے. تو کتنی تہداری ہوگی اس میں، کتنی تہداری ہوگی، کتنا عمق ہوگا، کتنی گہرائی ہوگی، کتنے ڈائمنشنز ہوں گے قرآن مجید کے مضامین میں اور اس کے معانی میں. یہ اکہرے اور چھچلے اور اتھلے یہ ترجمے جو بکتے رہتے ہیں، ان بازاری ترجموں میں کہیں قرآن کی حقیقت مل جائے گی آپ کو؟ قرآن ہے. قرآن میں بڑی گہرائیاں ہیں. ارے ہم کیا بتائیں آپ کو کہ ہم کو کن کن چیزوں کے تانے دیے جاتے ہیں. جو لوگ خود کو اہل القرآن کہتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے فضائل قرآن بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو غلو کرتے ہیں. یعنی قرآن میں بھی ہم غلو کرتے ہیں. آپ نے قرآن جیسا سمجھا، جب ہم سے قرآن کے فضائل سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. آپ نے رسول کو جیسا پہچانا، جب ہم پہچانواتے ہیں. تو پھر یہ بات میں نے بڑے بڑے دانشوروں کی زبان سے سنی ہے خود، کہ جناب کچھ لوگوں نے تو ایسی سازش کی خدا کے خلاف کہ پہلے نبی کے فضائل میں غلو کیا. نبی کے پہلے تو نبی کا مرتبہ اتنا اٹھایا. اللہ اکبر. اس نبی کی بلندی میں تمہیں شبہ ہے جو تمہیں پستی سے نکال کے بلندی تک لے جانے والا ہے. کاش جن صاحب نے یہ جملہ کہا ہے وہ میرے یہ جملے سن رہے ہوں. پہلے تو انہوں نے جناب ختمی مرتبہ پیغمبر کے فضائل کو، مراتب کو اتنا بڑھایا، غلو کیا اس میں. یعنی گویا آپ بلندی کی کسی اس منزل پر ہیں کہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر یہاں ہیں یا یہاں ہیں یا یہاں. آپ کا قد کیا؟ ارے اپنے حجم میں رہو، اپنی حیثیت پہچانو. یہ تو فیصلہ کوئی وہ کہتا ہے نا جو کسی منزل پر ہو، کسی بلندی پر ہو، کہ دیکھو وہ اس کا مقام ہے، وہ اس کا مقام ہے، وہ اس کا مقام ہے. آپ کا کیا مقام ہے؟ یعنی اردو فارسی کے شعر تھوڑے سے سمجھ میں آ گئے تو آپ نے سمجھا کہ نبی کو بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، اور قرآن کا بھی حق ادا کر سکتے ہیں. نبی
نبی وہ ہیں کہ جو ہم کو اور آپ کو معرفت عطا کرنے والے ہیں، حق سبحانہ و تعالی۔ پر محمد و آل محمد بلند سے بلند صلوات۔ تو بہرحال میں تو ابھی قرآن مجید ہی کی فضیلت عرض کر رہا تھا، قرآن کے فضل، یہ قرآن، یہ جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، یہ قرآن، اس کا عمق، اس کی گہرائیاں، اس کے معانی کے فراز، اس کی بلندیاں، اس کے نامتناہی ابعاد، جی ہاں نامتناہی ابعاد کہہ رہا ہوں، نامتناہی ابعاد، اس قرآن مجید کے نامتناہی ابعاد، اسے کسی ایک خاص شخص کے ترجمے اور تفسیر تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی عظمت، یعنی آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک خطاب ہے، اور وہ خطاب کس کا ہے، کس سے ہے، کس کے لیے ہے؟ خطاب ہے ذات حق کا، ذات صمدی کا، خطاب ہے ذات نامتناہی کا، اور خطاب براہ راست ہے اس سے جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنا کر بے قرار کر دیا ہے، اور خطاب ہے ان کے لیے جن کی تعداد ہم آپ بہرحال نہیں محدود کر سکتے، قیامت تک آنے والے جن و انس۔ اس ایک خطاب میں کیسی جوہریت، کیسی تہداری، کیسی گونا گوں حقائق ایک وحدت کے ساتھ بیان ہوئے ہوں گے۔ پہلے تو معانی قرآن میں وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کو درک کیجئے، اور ہمارے یہاں خود معانی قرآن میں، اس حقیقت قرآنیہ میں، قرآن ایک واحد ہے، ایک واحد ہے، ایک واحد بسیط، اپنی حقیقت کے لحاظ سے، لفظوں کے لحاظ سے نہیں، حرفوں کے لحاظ سے نہیں، قرآن ایک واحد ہے، اور اس واحد میں کس کثرت سے مضامین ہیں، زندگی کے، حیات کے، کائنات کے کتنے اسرار و رموز ہیں کہ خود حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے قرآن مجید میں بیان نہ کر دیا ہوں۔ تو ہر شے، وہاں تو ہر شے ہے، میں تو صرف جن و انس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن مجید کی بے قرانی کا عالم، اور اس کے ایک ایک کلمے میں، اب شہدہ میں جو میں نے عرض کیا کہ شہدہ میں اہل لغت بنیادی طور پر 3 معنی لکھتے ہیں، شین ہا دال، اصل يدل على الحضور والعلم والاعلام، یعنی یہ شین ہے دال کا مادہ وہ ہے جس میں ایک معنی ہے حضور کے، حضور یعنی حاضر ہونا، دوسرے معنی ہے علم کے، تیسرے معنی اعلام کے، اعلام یعنی علم کو دوسرے تک پہنچانا، اعلان کرنا، اعلام کرنا۔ اچھا اب یہ جو بالکل مکتبی ہم چھیڑ دیتے ہیں نا لفظ و معنی کی بحث، جسے کہتے ہیں ہجے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بلا وجہ تھوڑی ہے۔ جو اہل ذوق ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ذوقیات ہیں، اور جو بچے ہیں کم سے کم انہیں یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ چلو ہم بھی تو ہجے کرنا سیکھ لیں، تو یہ شوق پیدا کرنا بھی میرا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں جب ہم مدرسے میں پڑھاتے تھے پابندی سے دہلی میں، تو کوئی بھی بچہ راستے میں مل جائے، کہیں مل جائے، پوچھتے تھے بیٹا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اب وہ کوئی بات بتاتا ہے، میں فرینچ پڑھتا ہوں، میں جرمن پڑھتا ہوں، میں سائنس پڑھتا ہوں۔ اچھا آپ پڑھتے ہیں تو مجھے پڑھا سکتے ہیں؟ مجھے پڑھا دیں گے آپ؟ اب وہ ایک بار بھی اگر اس سے کسی نے سوال کیا ہو کہ مجھے پڑھا دیں گے، تو اس کے اندر یہ جذبہ اور یہ فکر پیدا ہوگی کہ مجھے اگر کہیں پڑھانا پڑے تو کیسے پڑھاؤں گا۔
تو میں نے اس کے اندر بیج بو دیا. یہ عادت تھی میری. جب کوئی بچہ ملا، چھوٹا بچہ ہے، بیٹا آپ مجھے انگریزی پڑھا دیں گے؟ اب وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے، مجھے انگریزی سکھا دیں گے آپ؟ یا کوئی بھی علم، صرف انگریزی تک محدود نہیں، فزکس پڑھتا ہوں، میتھ پڑھتا ہوں. تو بہرحال یہ میری عادت ہے کہ جو بچے آئیں مجلس میں ان کے لیے کوئی ایسی بات ضرور عرض کر دوں کہ بعد میں وہ کوشش کریں کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم قرآن مجید کی لفظ شماری کر سکتے ہیں، ہم بھی گن سکتے ہیں پڑھتے وقت کہ اس آیت میں کتنے الفاظ ہیں، ہم بھی گن سکتے ہیں کتنے حروف ہیں. ہم بھی جا کے پوچھیں کہ یہ جو ہم نے ایک سمجھا ہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا اور بھی اس کے کچھ معانی ہو سکتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی ایسا جاہل مرکب ہو جائے کہ ہر بات پہ کہے میں یوں سمجھتا ہوں، میں نے بیان کر دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یوں ہوا ہوگا. اے سبحان اللہ، زمین و آسمان سے بے نیاز ہو کر معلق، میں سمجھتا ہوں یوں ہوا ہوگا. تمام تاریخیں نظر انداز، تمام حدیثیں نظر انداز، تمام روایتیں نظر انداز. آپ فرمانے میں کہہ چکا ہوں یوں ہوا ہوگا. آج آپ کی نگاہ سے دیکھا جائے اور آپ کی نگاہ اتنی معتبر ہے کہ آپ کی نگاہ کے مقابلے میں سرکار رسالت میں آپ کی رائے کو نظر انداز کر دیا جائے. قرآن قرآن ہے، نبی نبی ہے. فخر کریں، شکر کریں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اول النبیین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے. محمد وآل محمد، بلند سے بلند صلوات. اول النبیین بھی ہیں. یہ نبی ہیں جو کہنے والے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور یہی وہ ہیں جنہیں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اول النبیین بھی یہ ہیں، آخر النبیین بھی یہ ہیں، خاتم النبیین بھی یہ ہیں، خاتم النبیین بھی یہ ہیں. اور اسی لیے یہ خاتم النبیین ہیں کہ دراصل حقیقت نبوت ان کی ذات میں منحصر ہے. پھر میں یہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، آج وقت تقریباً تمام ہو چکا، کہ یہ میں ایک سے زائد مرتبہ ممبروں سے عرض کر چکا ہوں، غالباً 3-4 بار میں نے عرض کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا ہوگا. خود مجھے اپنی کہی ہوئی بات بار بار دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ بات بہت اہم ہے، اسے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. اس میں ایک بڑا نظریہ پوشیدہ ہے کہ ختم نبوت کی حقیقت یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، آقا حبیب کبریا در یتیم آمنہ، نور و فرزند عبداللہ، دل و جان عبد المطلب، سرمایہ فخر و ناز ہاشم، پروردہ آغوش ابو طالب. یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی ذات میں حقیقت نبوت منحصر ہے. بڑی علمی بحث چاہیے اس کے لیے.
کئی دنوں تک گفتگو ہوتی رہے اور بہت سے مکاتب فکر کے مبانی زیر بحث آئیں گے، مبادیات زیر بحث آئیں گے، ان کے ثمرات زیر بحث آئیں گے۔ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہی سبب ہے کہ آپ ہی سے نبوت شروع ہوئی اور آپ ہی پہ نبوت ختم ہوئی۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور مقامات اور فضائل بھی بے کرا ہیں، ہماری نسبت سے بے کرا ہیں، اور ہر اس ذات کے فضائل اور مراتب اور کمالات اور مناقب بے کرا ہیں جس کی آپ کی ذات گرامی سے وہ نسبت ہے جو منیت کی نسبت ہوتی ہے۔ وقت گزر چکا ہے، اس لیے اب میں دامن بیان کو آج سمیٹ رہا ہوں۔ جس کے لیے کہہ دیا ہو پیغمبر نے منی، یہ مجھ سے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اور ان تمام شخصیتوں میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت آتی ہے۔ کیا حضرت نے فرمایا یا علی انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اچھا، یہ وہ فقرے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہی فقرے زبان سے عرض کروں جن فقروں کا کوئی انکار نہ کرتے بنے کسی سے، یعنی وہ کہیں گے تو ہاں فرمایا، آگے مگر لگا دیں گے۔ مگر اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، معنی وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ تو بھئی کم سے کم ہم آپ سے برابری تو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنی وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو، وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں، تو جواب میں بھی سر جھکا کے کہہ سکتا ہوں کہ جناب ہو سکتا ہے معنی وہ نہ ہو جو آپ سمجھتے ہیں، وہی ہو جو ہم سمجھتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے، آپ نبی نہیں ہیں کہ آپ کا قول حجت ہو جائے۔ ہم آپ کے امتی تھوڑی ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ تو ایک تو ذات گرامی مولا کائنات ہے کہ حضور نے فرمایا انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اور پھر اور شخصیتیں، لیکن بس اب وقت گزر چکا تو ایک جملہ کہوں گا، طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ سب سے مشہور قول جو ہے اس سلسلے میں نا، وہ سرکار سید الشہداء کے لیے ہے، حسین منی وانا منک۔ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین سبط من الاصباط۔ جب آقا حسین چھوٹے سے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے اور حضور منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، تو اصحاب چاہتے تھے حسین کو پکڑ لیں یا گود میں اٹھا لیں، حضرت کہتے تھے نہیں نہیں تم چھوڑ دو۔ خود اترتے تھے، خطبہ روکا، منبر سے اترے، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آئے برابر میں منبر پہ بٹھایا اور پھر فرماتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، میں نے بس ذکر کیا ہے اور آپ سر و سینہ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ حسین ہے۔ آپ ناز کریں، فخر کریں اپنے طہارت نسب پر، طہارت نسل پر، پاکی طینت پر۔ جہاں طینت پاک نہیں ہو سکتی وہاں آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو نہیں ابلتے۔
خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضور فرماتے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ ہاں 28 رجب کو وہی حسین قبر پیغمبر پر آئے۔ نانا حالات بہت بگڑ گئے ہیں۔ یا جدہ یا رسول اللہ، اے نانا اے رسول خدا، ھذا ابنک الحسین، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے۔ نانا اب باطل مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے، اب مدینے میں میرے لیے جائے ہم نہیں آئے۔ واقعات برابر آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بس چند اشارے کر کے گفتگو تمام کروں۔ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اکثر حضرات، کہ جس شب بیعت کے لیے طلب کیا گیا اسی شب آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ اسی شب نہیں، آقا نے 2 شبوں کے بعد مدینے کو ترک کیا ہے۔ اور پہلی شب نانا کے روضے پر آئے، قبر مبارک پہ بیٹھے کے قریب بیٹھے اور زیارت پڑھی، سلام پڑھا، گفتگو کی، واپس چلے گئے۔ دوسری شب پھر آئے، تیسری شب، ایک شب میں 3 مرتبہ آئے۔ ابتدائی شب میں، پھر نصف شب، پھر آخر شب میں آئے اور رخسار کو تعویذ قبر پیغمبر پہ رکھ کے خوب گریہ کیا، خوب مناجات کی۔ اور جب عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، قبر سے باہر آئے، سینے سے لگایا، بیٹا حسین۔ آقا حسین نے کہا بس نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لٹا لیجئے۔ کہا نہیں حسین، تمہارا ابھی یہ مرتبہ نہیں ہے، تمہیں تو بڑے کارنامے انجام دینے، تمہیں تو اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ جاؤ حسین، اخرج الی العراق، عراق کی طرف جاؤ، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں کشتے جور و جفا دیکھے۔ ایک طویل گفتگو ہوئی نانا اور نواسے میں، واپس آئے ایک نئی ہمت کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ آئے، خاندان کو اکٹھا کیا اور آہنگ سفر اختیار کیا۔ تو جو بعض چاہنے والے تھے وہ آئے، یا ابا عبداللہ آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے کہیں جائیے عراق نہ جائیے گا، بوڑھی ماں کے برابر، نانی کے برابر، ام المؤمنین جناب ام سلمہ، بزرگ خاتون، ولیۃ اللہ، بزرگ خاتون آئیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں شرف حاصل تھا کہ آقا حسن اور آقا حسین انہیں یا امہ کہہ کے کبھی پکارتے تھے۔ کیا شرف ہے، کیا شرف ہے۔ اب بیٹا حسین جا رہے ہو، دیکھو عراق نہ جانا۔ آپ نے دیکھا معنی خیز نگاہوں سے، مادر گرامی کیا بات ہے، کیا اندیشہ ہے آپ کو؟ کہا تمہارے نانا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تم سرزمین عراق پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور مجھے وہاں کی خاک بھی دی ہے اور وہ محفوظ ہے۔ کہا مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں؟ مجھے معلوم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اپنا مقتل دکھا دوں آپ کو۔ ایک روایت میں ابھی جو میں نے دیکھا اس کے الفاظ یہ تھے کہ آپ نے روح مبارک حضرت ام سلمہ پہ اپنا ہاتھ پھیر دیا بس، اور کہا دیکھیے تو اب جناب ام سلمہ کو منظر کربلا کا نظر آ رہا تھا، اور آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، کہا اسے بھی ایک شیشی میں رکھ لیجئے گا، اور جب یہ شیشی دیکھتی رہیے گا، جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین مارا گیا۔
اجرکم علی اللہ. مجلس تمام ہو گئی. بس آخری ایک فقرہ کہہ دوں, آخری ایک فقرہ. یہ فقرہ بھی تازہ نہیں ہے, لیکن دیکھیے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوتی, کیا قیامت ٹوٹ جاتی ہے, کیا بجلیاں سی کوند جاتی ہیں. جب آقا جا رہے تھے تو کچھ اور لوگ آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے, کہیں پر جناب محمد حنفی آئے. ابا عبداللہ, ابا عبداللہ, آپ جا رہے ہیں, قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ پورے کنبے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ نبی زادیوں کو کیوں ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی نے 2 جملے فرمائے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ شاء اللہ ان یراک قتیلا, دوسرا جملہ یہ شاء اللہ ان یراہن سبایا. اللہ کی مشیت میں یہ گزر چکا, انہیں اسیر ہونا ہے, انہیں اپنی چادریں دے کر حقیقتوں کو محفوظ کرنا ہے, انہیں اسلام بچانا ہے, انہیں قرآن بچانا ہے, انہیں حقیقت ختم نبوت کو بچانا ہے, انہیں حقیقت ولایت کو بچانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے. پروردگار امت اسلامیہ کو سرفراز فرما. پروردگار امت اسلامیہ کے خطاؤں سے چشم پوشی کر درگزر فرما. پروردگار عفو فرما. اللہم العفو العفو العفو. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کی عادل رہبری کو محفوظ فرما. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام, مجتہدین عظام, فقہاء کرام کے سائے کو محفوظ فرما. پروردگار ملت میں اتحاد و یکجہتی پیدا کر. پروردگار ہمیں راہ خدا میں نقش قدم اہل بیت پر اپنی جانیں نثار کرنے کی توفیق کامل عطا فرما. پروردگار اپنے ولی اعظم ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.